اللہ اے اللہ اے اللہ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیت کا ترجمہ تقریباً امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سب کو ہی پتہ ہوگا. دراصل آج کسی اور موضوع پہ بات کرنی تھی، لیکن پچھلے ایک ہفتے میں 3 سے 4 لوگوں کا میسیج آیا، پیغام آیا کہ یہ جو ربیع الاول میں ہمارے گھر کچھ لوگ کھانا بیچ دیتے ہیں یا ربیع الاول کا جو چاند نکلتا ہے اس کی مبارکباد دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس مہینے میں ایک مخصوص عبادت کی جاتی ہے. 12 ربیع الاول کو عید منائی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ عید ایسی بن چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب کو صحیح دین کی راہ پر چلائے، کہ اب یہ عید کے نام پر ایک عیسائیوں کی طرح ہماری سیلیبریشن شروع ہو چکی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سال کے کل 12 مہینے ہیں جو محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذوالحجہ پر ختم ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے 12 مہینوں کے چاند نکلتے ہیں، پھر ہی اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے. ویسے تو نہیں ہوگا جب تک چاند نظر نہ آئے. تو باقی مہینوں کی مبارکباد کیوں نہیں دی جاتی؟ محرم بھی ہے، صفر بھی ہے، ربیع ثانی بھی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی. خاص ربیع الاول کی مبارکباد کس وجہ سے؟ یہ مبارکباد دینا کسی بھی مہینے کے کسی بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو مشہور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس خوشی میں ہم یہ سیلیبریشن کرتے ہیں یا جو بھی عید مناتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں صرف اور صرف 2 عیدوں کا ذکر ہے، تیسری کوئی عید نہیں ہے. ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ. تیسری کسی بھی قرآن میں، کسی بھی آیت میں یا احادیث میں، کسی بھی حدیث میں تیسری عید کا ذکر نہیں ہے. اب تو یہ حساب ہے کہ جو اسکول کالجز میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں بھی 3 عیدوں کا ذکر ہے. 2 عیدوں کا نہیں، 3 عیدوں کا ذکر ہے. ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید میلاد النبی. یہ جو میں نے پیچھے 1-2 سال پہلے 9th 10th کا امتحان دیا اس میں یہ موجود تھی.
جو ملتی ہے اردو آپ گینا، کافی موٹی کتاب ہے، اس میں جو مضامین ہیں یا مسلمانوں کے تہوار ہیں ان میں یہ موجود ہے۔ اب بھی میرے خیال سے شاید وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آپ پیدا ہوئے تو کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ باقی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا جب فرعون سے ان کو نجات ملی وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، 10 محرم سامنے ہے۔ اس کا بلکہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک نبی کی جو بھی ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہم ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن جس کام کا، جس امر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہ دیا ہو وہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہی حساب ہے کہ ہم دین میں جدت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین میں جدت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مطابق چلانا، کہ اس طرح نہیں تو اس طرح ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالگرہ نہیں منائی تو ہم منا لیتے ہیں، کوئی نہ خوشی کا موقع ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے تھے، کیا ہماری محبت ان سے زیادہ ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کا سب سے بڑا نمونہ یہ ہے کہ ان کو کوئی بات کی بھنک لگ جاتی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ان کا عمل کرنے کا طریقہ ہم سے کئی درجے اونچا ہوتا تھا۔ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یار اب کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ دکانوں میں بیٹھے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، ظلم پہ ظلم، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند نہیں ہے، کیا کریں، دکانداری کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے، جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے، مال بیچنا ہے، کس طرح بیچیں گے، سچ بول کے کس طرح مال بیچا جاتا ہے، یہ الفاظ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی مبارک ہے، اس میں آپ نے کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو اس وقت کیک موجود نہیں تھے، اس وقت یہ بیکریاں موجود نہیں تھیں، کم از کم اس وقت گوشت وغیرہ تو موجود تھا، گوشت تھا، اونٹ تھے وہاں پر، ان کو بھی ذبح کیا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا، وہاں پر کھجوریں موجود تھی، اتنی اچھی سوغات ہے، اتنی کھجوریں موجود تھی، اس کے ساتھ سیلیبریشن کر لیتے۔ طریقہ کار یہ سیلیبریشن کرنے کا، ایک اپنی سالگرہ منانے کا ایک طریقہ کار، کوئی ثابت کر دے کسی بھی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی سالگرہ منائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی۔ آگے خلفائے راشدین، 4 خلیفہ ہمارے گزرے ہیں، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی۔ باقی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم گزرے ہیں، انہوں نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، کسی نے بھی کوئی ایک بندہ ثابت کر دے، کچھ بھی نہیں۔ یہ اب ہمارا جو دین میں ایک جدت پیدا کرنے کا جو شوق پڑا ہوا ہے، کیا اس کا صلہ پتہ کیا ملنا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4784 میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حوض کوثر پلا رہے ہوں گے اپنے ہاتھ سے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، تو ایک ٹولی آئے گی یا ایک گروہ سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی تو بیچ میں دیوار کر دی جائے گی، ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے بندے ہیں،
ان کو آنے دیا جائے، ان کو میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ لیکن فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں کمی بیشی کرتے رہے، جو دل میں آیا کر لیا، جو نہ دل کیا نہ کیا، اپنی مرضی سے بیچ میں چیزیں ایڈ کر دی، اپنی مرضی سے نکال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے سحقاً 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 لمن یغیر بعدی، کہ دور کر دو ان کو، دور کر دو مجھ سے، دور کر۔ اب یہ صرف اور صرف دور کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو اس سے زیادہ افسوس والی بات ہمارے لیے کوئی نہیں۔ وہ کیوں؟ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان تو ہو گئے، لیکن آپ جب میرے سامنے آتے مجھے اپنے پیارے چچا یاد آتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کے دیکھتا تھا، ہے تو صحابی ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا ادھر ادھر ہو جا کریں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں مجھے اپنے پیارے چچا یاد آتے ہیں۔ لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں کمی پیشی کرنا شروع کر دی۔ اب کیا اس عمل کے بعد ہمیں جنت ملے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے دور کر دیا، ہمیں حوض کوثر سے دور کر دیا۔ تو یہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح میں نے کہا کہ ہمارا جو یہ گمان ہے، میں گمان ہی کہوں گا کیونکہ سچ نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس لیے ہم ان کی برتھ اینیورسری جو ہے وہ مناتے ہیں۔ تو حدیث کے صحیح الفاظ ہیں مسلم کے حدیث نمبر 2747 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت دی گئی۔ ختم ہو گیا۔ ادھر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الفاظ استعمال کیے ہوں کہ میں اس تاریخ کو پیدا ہوا، یا تاریخ میں لکھا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک تک، یا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہو کہ میں اس تاریخ کو پیدا ہوا ہوں تو میرے جانے کے بعد اس تاریخ کو میری جانے کے سالگرہ منانا، کچھ بھی نہیں۔ کیوں ہم بدعت کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں ہم جدت پیدا کریں؟ جدت پیدا کریں، جدت پیدا کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن دین میں نہ کریں۔ اپنے کاروبار میں کی جائے جدت، اپنے مال میں جدت پیدا کی جائے، اپنے گھر میں جدت پیدا کی جائے۔ آپ کا گھر پرانا ہے اس کو نیا بنا لیں، آپ کے پاس گاڑی پرانی ہے اس کو نئی لے لیں، ان میں جدت پیدا کریں، لیکن دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم، کس دن فرمایا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور ایک حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب اس میں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں ایڈ کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا دین کو۔ اور دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ عیسائی 25 دسمبر کو کس وجہ سے عید مناتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ بھی ان کی بھی بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو تورات اور انجیل وغیرہ میں جو آیا ہے اس میں بھی یہ صاف الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 25 دسمبر کو نہیں ہوئی۔ تو ہم انہی کے نقشہ قدم پر چل کے، اور سب سے افسوس والی بات یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجھے استعمال کرنا پڑا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 12 ربیع الاول چھڑیاں پٹاخے چلائے جا رہے ہیں اور کہا کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں منا رہے ہیں۔ ربیع الاول 12 تاریخ یہ کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ 12 ربیع کنفرم ہے۔ اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ جانے کی وجہ سے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، اس دن چھڑیاں پٹاخے چلائے جا رہے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن کیا کیونکہ کرنے پڑتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ آپ اس دن خود بھی دیکھیں باقاعدہ ویڈیوز بنتی ہیں جو پچھلی بار ہوا
اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب کی عزتیں محفوظ رکھے۔ جو پچھلی بار انہیں ایک لڑکی کو پیسے دے کر اس کو حور کی شکل بنا کے اس کو سارے ملک میں پھیلایا گیا اس کو، کیوں کہ یہ حور ہے، جنت سے آئی ہے ہماری، استغفر اللہ۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کیک بنائے جاتے ہیں کتنے کتنے پاؤنڈ کے، اور اس کے اوپر کیا بنایا جاتا ہے؟ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا بنایا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے، اور نام لکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھا جاتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اس کو ایک دوسرے کے منہ پہ ملتے ہیں۔ سالگرہ تو بے شک جیسی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انسان کی خود کی سالگرہ وہ منانی نہیں چاہیے، حکم ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا، نہ کسی اور صحابی نے منایا۔ جب حکم ہی نہیں ہے تو ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ اپنی سالگرہوں پہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے منہ پہ کیک لے کے، ایک تو رزق کا ضائع کرتے ہیں، بندہ کسی اتنا جو ضائع کیا کسی جگہ غریب کو دے وہ تو کھا پی لے گا، پکڑ کے ایک دوسرے کا منہ پہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کا برا حال کر دیتے ہیں۔ تو وہی جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہے، جس کے اوپر مسجد نبوی بنی ہے، اسی کو کاٹ کر اور اتنے اتنے بڑے کیک بنا کر اس کو آپس میں تقسیم کیا جا رہا کہ بھائی یہ لو، تم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ، اور ایسے ہی کھانے والے۔ تھوڑا سوچنا چاہیے ہمیں کہ اگر محبت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کیا جائے نا۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب ہم محبت کرتے ہیں، محبت والے ہمارے کام نہیں ہیں، دو نمبری ہم کر رہے ہیں، چگلی ایک دوسرے کی ہم کر رہے ہیں، غیبت ایک دوسرے کی ہم کر رہے ہیں، گالی گلوچ تھوڑے تھوڑے معاملات میں، چھوٹے چھوٹے معاملات، طلاق لے رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات۔ آج کل یہ ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ غصہ آیا عورت پہ، میکے گئی بھی ہے، اس کو پیچھے فون پہ جناب طلاق دے دو، وائس میسج میں طلاق دے دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے نتیجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کیا۔ اب آخر میں یہ ایک بات کہ جو سوال جو میرے سے پوچھا گیا تھا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان دنوں میں جو ہمارے گھر چاول آتے ہیں یا کھانا وغیرہ آتا ہے، جو میٹھا چاول اکثر زیادہ تر آتے ہیں، یا کھیر بنا کے لوگ دے کر جاتے ہیں میٹھے میں خوشی کے موقع پر، تو یہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صاف حکم ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام سے، ادھر صرف اور صرف کس کا نام لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا، اور کسی کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دو، کسی کو صدقہ کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ تو جب ہم دوسروں کے نام لے کر، کسی صحابی کے، کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر، یا کسی بابے کے، پیر بابے کے نام لے کر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، کھانے والا نہیں، آپ خود نہیں کھاتے تو کسی اور کو بھی نہ دو، ضائع کر دو یا باہر کسی جانور کو ڈال دو، لیکن کسی انسان کو نہ دو۔ کیوں؟ آپ اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، جو اپنے لیے استعمال کرتے وہی دوسرے کے لیے استعمال کرو، اور جو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے وہ کسی اور کے لیے بھی استعمال نہ کرو۔ تو اگر کوئی آپ کو آپ کے گھر میں آ کر دیتا، سب سے پہلے تو اس کو منع کر دو کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں ہے، یہ ہم نہیں لیں گے، آپ کسی اور کو دے دو یا واپس لے جاؤ۔ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تینوں نہیں پتہ، ایسے کہنے کی ضرورت نہیں، بھائی میں نہیں کھاتا، ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے، یہ آپ کو بھی نہیں کھانا چاہیے، آپ یہاں تو اس کو واپس لے جاؤ، معذرت کے ساتھ میں نہیں رکھ سکتا، بس اتنے الفاظ کہہ دو، بات ختم۔ تو یہ اب جو میں نے باتیں کی ہیں اگر کسی کو بری لگی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن باتیں ایک دم سچی ہیں، باتیں ایک دم سچی ہیں، مجھے معذرت کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے صرف اور صرف وہ بیان کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس۔ اگر میں نے کوئی غلط بات بیان کی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے یہاں پہ یہ الفاظ جو کیے ہیں یا یہ ہے یہ حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے میں مان لوں گا، اپنی غلطی کو سدھار لوں گا، لیکن اگر میں نے صحیح باتیں کی ہیں
تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ان باتوں کو مانیں۔ کیونکہ ایک داعی کا یا جو درس دینے والا یا جو باتیں بیان کرنے والا ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو جتنا ہو سکے سمجھا لیا جائے، جتنا ہو سکا جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی یہی کوشش ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف اور صرف کہ میں ہی یہی چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم سب گھروں میں بیٹھتے ہیں یا مساجد میں بیٹھتے ہیں اکٹھے ہو کر، اسی طرح ہم جنت میں بھی سارے اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر یہ ہمارا واقعی ایمان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر ہمارا صرف اور صرف ایک کام ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم یہ کام کریں گے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، وقت تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے کا موقع دیا ہے اور آپ کو سننے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور باقیوں کو بھی، تمام مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔